پروفیسر کہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کا منتظر تھا کہ اچانک ایک راستہ میرے سامنے ظاہر ہوا۔ یہ لوگ اس راستے کو اپنے ساتھ لائے تھے، اوپر کی جانب جاتا ہوا راستہ۔ پوچھا کیا عام راستوں کی طرح تھا؟ کہا نہیں، نور سے بنا ہوا راستہ تھا۔ میں صرف 100 میٹر تک دیکھ سکتا تھا، اس کے آگے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں اس نور کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک 3 افراد وہاں ظاہر ہوئے۔ وہ تینوں تیزی سے ہماری طرف آ رہے تھے۔ جب نزدیک آئے تو ایک دوسرے کو سلام کیا۔ بہت شاداب تھے وہ لوگ۔ پوچھا انہوں نے کیسے لباس پہنے تھے؟ کہا ان کے لباس لمبے تھے، سفید رنگ کے خوبصورت لباس پہنے تھے، لیکن لباس کے کناروں کے رنگ فرق کر رہے تھے۔ مجید کا زیتونی رنگ کا تھا، فرحات کا لباس لیموں کے کلر کا تھا اور آرمین کا لباس کھجور کے رنگ کا تھا۔ ہر ایک کی کمر پر سنہرے رنگ کا چوڑا کمر بند بندھا ہوا تھا۔ یہ کمر بند ان کی ظاہری آراستگی کو بڑھا رہا تھا۔ ان کے چہرے اور قد زمین کے چہرے اور قد سے اچھے تھے۔ ان کے چہرے اور جسم پر کوئی نقص نظر نہیں آ رہا تھا۔ پروفیسر سے پوچھا کہ کیا مگر ان کے چہرے میں دنیا میں کوئی نقص تھا؟ کہا ہاں، مثلاً مجید کا چہرہ آدھا موت سے چند سال پہلے جل گیا تھا، لیکن وہاں پہ اس کا چہرہ سالم تھا۔ فرحات کے سر کے درمیان کے بال دنیا میں گر گئے تھے، لیکن وہاں پر اس کے بال اچھے اور بڑے تھے۔ آرمین کی ناک دنیا میں بڑی اور تھوڑی بدصورت تھی، لیکن وہاں پر اس کی ناک اس قدر خوبصورت تھی کہ میں حیرت زدہ ہو گیا۔ میں اس کی ناک کو دیکھنے لگا۔ آرمین سمجھ گیا، کہنے لگا اس عالم میں ہمارا اصلی چہرہ وہ نہیں ہے کہ جو تم دیکھ رہے ہو، ہم اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، اور جس شکل میں ابھی ظاہر ہوئے ہیں ہم، تو تمہارے پاس آنے کے لیے ہم نے اپنے چہروں کو تبدیل کر لیا ہے، تبدیل کر کے آئے ہیں تاکہ تم پہچان سکو۔ ایک شخص کو جب کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کا چہرہ بوڑھا تھا۔ پوچھا تمہارا چہرہ اتنا بوڑھا کیوں ہے؟ کہا کہ جب ہم تمہیں دیکھنے آتے ہیں، دنیا کے قریب آتے ہیں تو ہمارے چہرے بوڑھے ہو جاتے ہیں، وگرنہ ہم خود کے عالم میں بہت زیادہ شاداب اور خوبصورت ہیں۔ ایک نکتہ، ہم دنیا میں کسی چیز کو نہ ہونے یا کم ہونے یا برا ہونے کو عیب سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی آنکھ نہیں ہے لہٰذا وہ بدبخت ہے، جبکہ اصل میں جس کی آنکھ ہے وہ بدبخت ہے۔ 50 سال آنکھوں سے دیکھا، حساب دینا ہے کیا کیا دیکھا ہے۔ جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے وہ بدبخت نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس ہاتھ ہے اسے لمحہ لمحے کا حساب دینا ہے۔ بعض بچے جو مادرزادی ناقص ہوتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ بعض اوقات والدین کی غلطی ہوتی ہے، لیکن ہر دفعہ والدین کی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ ایک استاد اپنے 2 شاگردوں کو قلم دیتا ہے۔ ایک قلم میں 1 cc انک ہے اور دوسرے قلم میں 100 cc انک ہے۔ ایک کو 100 cc والی پین دیتا ہے اور دوسرے کو 1 cc والی پین دیتا ہے۔ اب کہتا ہے کہ میں سوالات پوچھ رہا ہوں، اس کے جوابات لکھو۔ اب جس کے پاس 100 cc ہے اس کو بڑے بڑے طولانی جواب دے کے لکھنے ہیں، سارے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، طولانی جواب لکھنے ہیں۔ لیکن جس کے پاس 1 cc والی پین ہے اس کو جواب مختصر لکھنا ہے، اس کو اسی 1 cc کے اندازے کے مطابق جواب لکھنا ہے۔ ہماری نگاہ برعکس ہے، ہم دنیا کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں۔ جس کے پاس پیسے کم ہیں وہ بدبخت نہیں ہے، جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ بدبخت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پیسے نہ کمائیں اور اپنی ضروریات کو پوری نہ کریں اپنی ضروریات کو پوری کریں، لیکن اگر اضافی آتا ہے دوسروں کی مدد کریں، تجوریاں نہ بھریں، اسراف نہ کریں، قناعت کے ساتھ زندگی کریں۔ جس کو خدا نے کم دیا ہے اس کی تکلیف اس دنیا میں بھی کم ہے، اس دنیا میں بھی کم ہے، سکون سے سو جاتا ہے، اور پھر روح کا رشد جلدی ہے۔ جس کے پاس پیسہ کم ہے اس کا رشد جلدی ہے، کیونکہ اس دنیا میں بھی جلدی حساب کتاب دے کر آگے کی طرف بڑھ جائے گا، اپنی روح کو تکامل تک پہنچائے گا۔ اس دنیا میں اپنی ظرفیت کو بڑھاتا ہے اور اس دنیا میں دریافت کرتا ہے بغیر امتحان کے۔ پروفیسر کہتا ہے
روح خود کو انتہائی خوبصورت شکل میں ڈھال سکتی ہے، شکلیں کہ جو زمینی شکل سے ذرا بھی نہیں ملتی۔ ہمارا نفس اس عالم کی شکل کو تشکیل دیتا ہے، وگرنہ ہمارا جسم اس پتھر اور پہاڑ سے کوئی فرق نہیں رکھتا، اسی کی طرح ہو جائے گا۔ روح جب طاقتور ہو جاتی ہے تو اس کے آگے بہت زیادہ دروازے کھل جاتے ہیں، کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں اسے اس کائنات کی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ پروفیسر اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے، کیا تم اپنے چہرے کو جس قدر چاہو خوبصورت کر سکتے ہو؟ کہا نہیں، اس کا تعلق اس مقام سے ہے کہ جو یہاں پر ہمیں حاصل ہے۔ جتنا درجہ اوپر ہوگا چہرہ اتنا زیادہ خوبصورت ہوگا۔ ہمارے چہرے اتنے خوبصورت ہیں کہ زمینی انسان اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر عام مومن کے حقیقی چہرے کو دیکھ لیں تو مر جائیں گے۔ پروفیسر سے پوچھا کہ جب آپ نے اپنے دوستوں کو دیکھا تو انہیں گلے نہیں لگایا؟ پروفیسر نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ دنیا، مادی دنیا میں کیوں ہم گلے لگاتے ہیں؟ تاکہ اگلے کو بتا سکیں کہ ہم کتنی اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، محبت خود سمجھ آ جاتی ہے۔ وہاں پر محبت کو کلموں اور حرکات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک اور نقطے کو بیان کرتی چلوں کہ پہلے کی چند ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ جب روح طاقتور ہوتی ہے تو جسم کو سنبھال کے رکھتی ہے۔ جن کی روح طاقتور ہوتی ہے ان کے جسم قبر میں نہیں سڑتے ہیں۔ جس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں، کون ہمارے جسم کو سنبھال کے رکھتا ہے؟ ہمارا نفس، ہماری روح۔ دنیا میں لوگ دو طریقے سے اپنی روح کو طاقتور کرتے ہیں، ایک روحانی طریقے سے اور ایک شیطانی طریقے سے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو شیطانی طریقے سے اپنی روح کو طاقتور کرتا ہے وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے جسم کو اپنی قبر میں سنبھال کے نہیں رکھ سکتا۔ جسم کو صرف وہی سنبھال کے رکھ سکتے ہیں کہ جس نے بندگی کے ذریعے سے اپنی روح کو طاقتور کیا ہو، ذکر کے ذریعے سے طاقتور کیا ہو، قرآن کے ذریعے سے طاقتور کیا ہو، عبادت کے ذریعے سے طاقتور کیا ہو۔ وہ روحیں کہ جنہوں نے رحمانی طریقے سے اپنی روح کو طاقتور کیا ہے، وہ آپس میں حسد نہیں رکھتے، کینہ نہیں رکھتے، صرف ایک دوسرے کے عاشق ہیں۔ ان کے درمیان کینہ وجود میں نہیں آ سکتا کیونکہ دونوں ہم پلہ ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، کیسے ہم پلہ ہے؟ ہمارا سیدھا ہاتھ اور ہمارا الٹا ہاتھ ہم پلہ ہے۔ کیا ہم نے کبھی دیکھا کہ ہمارے سیدھے ہاتھ نے ہمارے الٹے ہاتھ سے حسد کیا ہو، یا الٹے ہاتھ نے سیدھے ہاتھ کے کام پر اعتراض کیا ہو؟ نہیں، دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے کام پر اعتراض نہیں کر رہے۔ وہ نہیں کہتا کہ میں کیوں بیت الخلاء میں استعمال ہو رہا ہوں، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے صرف کھانے کے لیے اور اچھے کاموں کے لیے، وضو کے لیے کیوں استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں لڑ رہے؟ کیونکہ دونوں کا تعلق ایک روح سے ہے، ایک نفس سے ہے، اور جب انسان یہ سمجھ لے کہ اس کا تعلق صرف ایک خدا سے ہے تو وہ بھی یہ ساری چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ پروفیسر کہتا ہے کہ اس عالم میں اپنے احساسات اور فکر کو ایک دوسرے سے چھپا نہیں سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں ان کے عشق کو خود کی نسبت سے دیکھ رہا تھا، شاہد تھا کہ وہ تینوں دوست مجھے کتنا دوست رکھتے ہیں، اور ان کا عشق اس قدر حرارت رکھتا تھا کہ امکان تھا کہ ان کا وجود پھٹ جائے۔ اور جنت کی زندگی میں عشق، صرف عشق ان کی زندگی کا باعث ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے دنیا میں ایک موجود کے لیے دل یا خون کا جریان اس کی زندگی کا باعث ہے۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہتے ہیں، تبھی وہاں پہ تعادل برقرار ہے۔ اس قدر دوسروں سے عشق کرتے ہیں کہ روح خود کے لیے کم لیکن دوسروں کے لیے زیادہ ہر چیز کو چاہتی ہے، خود کے پاس نہ ہو لیکن دوسروں کے پاس ہو۔ حتیٰ اتنی ان کے درمیان محبت ہے کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ مقام جو ہمارے پاس ہے وہ حاضر ہے کہ وہ روحیں دوسروں کو وہ مقام دے دیں۔ جنت میں صرف عشق حاکم ہے۔ پوچھا کہ ماں کی محبت کی طرح؟ کہا ماں کی محبت کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، اس سے بھی کہیں زیادہ وہ لوگ، وہ روحیں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں۔ ماں کی محبت تو سورج کے سامنے موم بتی کی مثال ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے ان کا حال احوال پوچھا،
پھر ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں رہ رہے ہو؟ کہا ہم سب آرام دہ جگہ پر ہیں، اس سے زیادہ خوشحال نہیں ہو سکتے تھے۔ مجید اور فرحاد میری والدہ کی طرح جنت میں رہ رہے تھے، ان کا لیول وہاں تک تھا، لیکن آرمین کی جگہ سب سے جدا تھی، اس کا لیول اوپر کا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جنت کے شہروں میں سے ایک شہر میں رہ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جنت کے شہر کس طرح کے ہوتے ہیں؟ اس نے میرے سوال کے جواب میں صرف یہی جواب دینے پر اکتفا کیا کہ وہاں کے شہر دنیا کے شہروں سے نہیں ملتے ہیں، جیسے قرآن کے سورے ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں۔ ہر سورہ ایک دوسرے سورے سے الگ ہے، ہر سورے کا الگ جلوہ ہے، الگ نور ہے، سب کا فرق ہے، سب کے اثرات میں فرق ہے۔ میں نے آرمین سے پوچھا کیا تم مجھے اپنے شہر لے کر جا سکتے ہو؟ اس نے مؤدبانہ انداز میں عرض کیا کہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے شہر لے کر جاؤں۔ پروفیسر کہ جو اپنی والدہ کی جنت میں چلا گیا، وہاں پر گھوم پھر کے سیر کر کے آ گیا، بطخوں سے باتیں کر لی، پھول سے باتیں کر لی، لیکن اس کا لیول آرمین کا نہیں تھا۔ آرمین کا لیول اس سے اونچا تھا، اس کی سطح اونچی تھی، درجہ اونچا تھا۔ لہٰذا آرمین نے معذرت کی کہ میں تمہیں وہاں نہیں لے جا سکتا، وہ بالا تر جگہ ہے، لیکن کہا کہ میں تمہیں دور سے اس شہر کو دکھا سکتا ہوں۔ میں نے مجبور ہو کر، ناچار ہو کر کہ کوئی راستہ نہیں تھا، اجازت دی کہ مجھے تم دور سے ہی اپنے شہر کو دکھاؤ۔ اب آرمین نے مجھ سے کہا کہ اچھی طرح میری پیشانی میں دیکھو۔ مومن کی پیشانی میں بہت تفصیل کے ساتھ توضیحات ہیں۔ مومن کی پیشانی میں جنت کو دیکھا جا سکتا ہے، زندگی کے حالات کو دیکھا جا سکتا ہے، برزخ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پیشانی قرب کے تجمل کا مرکز ہے۔ پیشانی سے مثلاً سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، قرب حاصل ہوتا ہے۔ خدا فرماتا ہے سجدہ کرو، قریب ہو جاؤ گے۔ کیوں سجدہ کرنے سے خدا کے قریب ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ قرب کا تجمل پیشانی ہے، وہ مرکز ہے کہ جہاں پر خدا کے قرب کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو اپنی برزخی آنکھیں کھولتے ہیں، تیسری آنکھ کھولتے ہیں، برزخ کو دیکھتے ہیں، اس کا تعلق بھی پیشانی سے ہے۔ پیشانی کے ذریعے سے برزخی جنت کھلے گی، یہیں سے برزخی جنت کھلنے کا راستہ ہے۔ آرمین کہتا ہے کہ میری پیشانی پر نگاہ کرو۔ میں نے نگاہ کی، میں نے اس کے شہر کو اس کی پیشانی میں دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کہیں دور کسی پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوا ہوں اور اس کے شہر کا تماشا کر رہا ہوں، لیکن بہت کم مدت کے لیے۔ پوچھا کیسی جگہ تھی؟ کہا خوبصورت اور چمکتا ہوا شہر، در حقیقت ایک جزیرے کی طرح تھا، چمکتا ہوا نور تھا۔ جنت میں جتنا مرتبہ بالا ہوگا، لطافت بھی بالا تر ہے، چمک بھی زیادہ ہوگی، شفافیت بھی زیادہ ہوگی۔ شہر کو دریا نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، مختلف گھر تھے جن کی شکلیں الگ الگ تھیں اور ہمارے خیالی گھروں سے بھی کہیں زیادہ اچھی تھی۔ ایسا نور تھا کہ جو آنکھوں کو چندھیا نہیں رہا تھا۔ گھروں کی شکلیں ہندسی تھیں، بعض غیر ہندسی، اس طرح کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ گھر مربع، مثلث، دائرہ، تکون، ہر شکل میں تھے، پرندے کی شکل میں، صدف کی شکل میں، موتی کی شکل میں، ہر طرح کی شکلوں میں تھے وہ گھر۔ ایسی مکان تھا کہ جیسے بارش اوپر سے نیچے کی جانب برس رہی ہو۔ ایک گھر گھاس پر بارش پڑنے کی وجہ سے ہلنے کی طرح تھا۔ میں نے روحوں کو دیکھا جو پھیلی ہوئی سڑکوں پر جا رہی تھی، ادھر ادھر جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی تھی؟ کچھ لوگ خاص عمارتوں میں داخل ہو رہے تھے کہ مجھے ایسا لگا جیسے وہ خاص ادارے ہیں، جنت میں ادارے۔ کچھ اپنے گھروں میں جا رہی تھی، بعض ساحل کی طرف جا رہے تھے۔ بہرحال ہر روح ایک مقصد اور ایک مسیر کو طے کر رہی تھی۔ جنت میں بھی ادارے ہیں جہاں سکھایا جاتا ہے۔ گھر ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے، ہر گھر کے آگے وسیع آنگن اور باغ تھا۔ وہاں روحیں مل کر نہیں رہتی، ہر ایک اپنے الگ گھر میں رہتا ہے۔
پروفیسر سے پوچھا کہ کیا وہاں پر آپ نے کوئی گاڑی وغیرہ دیکھی؟ کہا کہ شہر میں گاڑی نہیں دیکھی، البتہ ساحل پر چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، بہت ہی اعلیٰ ماڈل کی گاڑیاں تھیں، اور چاندنی کی طرح ہوائی جہازوں کو دیکھا کہ جو دریا پر اڑ رہے تھے، دریا میں بہت زیادہ کشتی کی شکل میں، اور بعض دریائی ستاروں کی طرح تیر رہی تھی۔ پروفیسر سے پوچھا کہ وہ گاڑیاں سب کے پاس تھی یا کسی خاص گروہ سے متعلق تھی؟ کہا وہ افراد کے جو دنیا میں گاڑی میں دلچسپی رکھتے تھے، زیادہ تر وہ افراد کے جن کے پاس دنیا میں گاڑیاں نہیں تھی، ان کے پاس وہاں پر گاڑیاں تھیں۔ بہت زیادہ افراد کے جن کی آرزوئیں دنیا میں پوری نہیں ہوتی ہیں، ان کو عالم برزخ میں ان آرزوؤں کو پوری کر دیا جاتا ہے۔ وہاں پر خدا کا قانون حاکم ہے۔ برزخ سب کی ہے۔ پہلے بیان کیا تھا کہ برزخ میں مالکیت نہیں ہے، صرف مالکیت وہاں ہے کہ جو آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کے لیے بنا ہے۔ باقی جو خدا کی بنائی ہوئی جنت ہے، عمومی جنت ہے، اس کی مالکیت سب کے حصے میں آتی ہے۔ کہا کہ برزخ کے شہروں میں علمی بہت زیادہ ہیں، بالکل اسی مقدار میں کہ جتنے اصلی گھر اور تفریح کی جگہ ہیں، اور وہاں پر ہر ایک کی سطح کے لحاظ سے انسٹیٹیوٹ ہیں، سیکھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، روح روش کرے گی۔ دنیا میں ہم عمل کے ذریعے ترقی کرتے ہیں، برزخ میں ہم علم اور فہم کے ذریعے ترقی کریں گے۔ شہید مرتضیٰ مطہری کی بیوی نے جب انہیں خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ وہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حضور میں توحید کی کلاسیں لے رہا ہوں۔ برزخ میں ہم بور نہیں ہوں گے، ہم صرف جنت کی چیزوں سے استفادہ نہیں کریں گے بلکہ اپنی رشد کو بھی تکامل تک پہنچائیں گے۔ ایک استاد کا کہنا ہے کہ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں ان کے اوپر ایک خاص عنایت ہوئی۔ اس عنایت کا وقت صرف ایک لمحہ تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ عنایت اتنی طولانی ہے، اگر میں اس کو لکھنے بیٹھوں تو 1,00,000 سال لگ جائیں گے اور پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ علم اس عالم میں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اصلی علم وہاں ہے، اصلی کلاسیں وہاں ہے، وہاں سے جس کے اندر جو صلاحیت ہوگی اس کو دیا جائے گا۔ سب ایک لیول پر درس نہیں حاصل کریں گے، لیکن وہاں جب درس حاصل کریں گے تو تھکیں گے نہیں، کیونکہ یاد کرنا نہیں ہے، حفظ کرنا نہیں ہے، رٹا نہیں لگانا۔ جس وقت جو آپ کو پڑھا دیا گیا آپ اس کے ماہر ہو جائیں گے، آپ کو وہ بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن ان درسوں تک پہنچنے کی ایک ہی شرط ہے، وہ ہے صرف اور صرف دنیا میں بندگی۔ اور ہماری بندگی کا یہ حال ہے کہ صرف ایک نماز پڑھنی ہوتی ہے تو صبح سے رات تک والدین اور بڑے بزرگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، نماز پڑھ لو، لیکن ہم اسے پھر بھی گھسیٹتے ہوئے آخری لمحات میں ادا کرتے ہیں۔ ذکر اور دعائیں تو دور کی بات، ہم نماز پر ہی اٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صرف نماز کو ہی صحیح سے ادا کر لے تو وہ دنیا میں ہی اسی وادی میں داخل ہو جائے گا۔ اسے اس وادی میں داخل ہونے کے لیے عالم برزخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے افراد کے جن کی برزخی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ جلدی سے اس دنیا سے چلے جائیں، اس دنیا میں داخل ہو جائیں تاکہ بہترین چیزوں کو حاصل کریں، بہترین علم کو حاصل کریں، لیکن موت کی وجہ سے وہ یہاں پر رہنے پر مجبور ہیں۔ آغا بہاؤالدینی ایک جلسے میں فرماتے ہیں کہ کل رات میں نے ملک الموت کو دیکھا، اس نے مجھ سے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ آپ کو لے کر جاؤں، لیکن اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کہا کہ مجھے کچھ فرصت دو تاکہ شاید میں انسان بن جاؤں۔ وہ جو ملک الموت کو دیکھ رہا ہے اب بھی آرزو کر رہا ہے کہ میں انسان بن جاؤں، مجھے تھوڑا سا وقت دے دو۔